ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک شخص کسی بادشاہ کے پاس نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا اور بادشاہ سے کہا کرتا، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ ایک جاہل درباری کو اس نیک شخص کی بادشاہ سے اس قربت پر بہت حسد تھا، تو اس نے اس کے قتل کی سازش تیار کی اور بادشاہ سے کہا، یہ شخص آپ کو بدبودار سمجھتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کل اس کو اپنے زیادہ قریب کیجئے گا۔ جب یہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو سے بچ سکے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ سازشی درباری وہاں سے نکلا اور اس نیک شخص کو اگلے دن اپنے گھر دعوت پر بلا کر لہسن کھلا دیا۔ وہ نیک آدمی وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسب عادت بادشاہ سے کہا، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے کو عنقریب اس کی برائی ہی کافی ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ لہسن کی بو نہ سونگھ لے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں درباری سچ کہتا تھا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا، جب میرا خط لانے والا یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس نیک شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی درباری شخص اس سے ملا اور پوچھا، یہ خط کیسا ہے؟ نیک شخص نے جواب دیا، شاید بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی درباری شخص نے کہا، یہ مجھے ہبہ کر دو۔ تو اس نیک شخص نے بخوشی کہا، تم لے لو۔ جب وہ درباری شخص خط لے کر عامل کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر اس عامل نے درباری سے کہا، تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دوں۔ درباری کہنے لگا، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، میرے معاملہ میں اللہ عز و جل سے ڈرو تاکہ میں بادشاہ سے رابطہ کر سکوں۔ تو عامل درباری کی بات سن کر کہنے لگا، بادشاہ کا خط آنے کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد عامل نے اس درباری شخص کو قتل کر دیا اور اس کی کھال بھوسے سے بھر کر بادشاہ کی طرف بھیج دی۔ اگلے دن وہی نیک شخص حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا، تم نے میرے اس خط کا کیا کیا تھا؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، مجھے فلاں درباری شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے وہ خط مانگا تھا تو میں نے بخوشی اسے دے دیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ اس سے کہنے لگا، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ بادشاہ کے جسم سے بو آتی ہے۔ اس نیک شخص نے جواب دیا، خدا جانتا ہے میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے سوال کیا، پھر تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، اسی شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا اور میں نے پسند نہ کیا کہ آپ اس کی بو سونگھیں۔ بادشاہ اس نیک شخص کا جواب سن کر دل میں اپنے اس اقدام پر بہت پشیمان ہوا۔ بادشاہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا،
तुम सच्चे हो, अपनी जगह जाकर बैठ जाओ, बुरे आदमी को उसकी बुराई पहुंच चुकी है। नाज़रीन, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब पर रहम फरमाए और हसद के इस मूज़ी मर्ज़ से बचाए। आज की इस वीडियो के आखिर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आलिशान सुनाकर आपका मेज़बान अशरफ अली नसीम आपसे इजाज़त चाहता है। इरशाद नबवी है, अपने भाई की परेशानी पर खुशी का इजहार मत करो, कहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे उस परेशानी से निजात देकर तुम्हें उसमें मुब्तला ना फरमाए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब पर रहम फरमाए और हसद के इस मूज़ी मर्ज़ से बचाए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब पर रहम फरमाए और हसद के इस मूज़ी मर्ज़ से बचाए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब पर रहम फरमाए और हसद के इस मूज़ी मर्ज़ से बचाए।